آخری بات کر کے بات ختم کروں کہ ایمان کیا ہے۔ سورۃ النساء پارہ نمبر 4 فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھا کر فرمایا ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے، فلا وربک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے رب کی قسم ہے، لا یؤمنون، یہ مومن نہیں ہو سکتے، ان میں ایمان نہیں آ سکتا۔ ہاں ایمان اگر دل میں بٹھانا ہے، ایمان کو دل میں جگہ دینی ہے، اس کی شرط یہ ہے، وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے ایمان دل سے بھر جائے، دل ایمان سے بھر جائے گا، ایمان دل میں آ جائے گا۔ وہ کیا ہے محبوب؟ اللہ فرماتا ہے حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہ دنیا میں زندگی گزار رہے ہو، ایک کہے کہ رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھو، دوسرا کہے رفع الیدین نہیں ہے، ایک کہے سینے پہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھو، دوسرا کہے کہ نہیں ناف کے نیچے ہاتھ باندھو، تیسرا کہے کہ نہیں ہاتھ باندھنے کی نہیں، کہتا ہے تراویحاں 20 پڑھو، ایک کہتا ہے 11 پڑھو، ہے 35 پڑھو، ایک کہتا ہے 6 کہتا ہے جتنا دل کرے تم پڑھ لو۔ کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے، اختلاف ہو گیا حکیموک فیما شجر بینہم، اختلاف ہے، کوئی کیا کہتا ہے اور کوئی کیا کہتا ہے۔ آپ نے پھر اس اختلاف میں جو بندہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے رب کی قسم ہے اگر وہ تجھے فیصل نہیں بناتا تو وہ مومن ہے۔ فیصلہ کس سے کرانا ہے؟ اللہ کے نبی سے۔ دیوبندیوں اپنے عالموں کے پاس جاؤ، کسی بھی عالم کو کھڑا کر کے کہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کس طریقے میں پڑھی ہے، حدیث کھول کے دکھاؤ۔ اہل سنت والے جاؤ، ڈرتے کیوں ہو؟ تمہارا حق ہے دین سیکھنے کا، پوچھو ان سے کس لیے رکھے ہوئے ہیں مسجد کے اندر، یہ ان کی اور کیا ذمہ داری ہے؟ یہ صرف مردوں کو بس کھوانے کے لیے، زندوں کے لیے ان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ ان کو حضور کا طریقہ سکھائیں سمجھائیں؟ پوچھیں آپ ان سے، اہل تشریع اپنے عالم سے پوچھیں، اہل حدیث اپنے عالم سے پوچھیں۔ ہو جائیے، آپ نماز پڑھ کے دکھائیے اور ساتھ میں حدیث بھی دکھائیے کہ آپ نے یہ جو رکوع کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع ایسے کیا ہے، حدیث دکھائیے، کون سی حدیث کی کتاب؟ اور حضور نے کیا تھا، حدیث دکھاؤ، کہاں ہے؟ نہیں کیا تھا تو بھی دکھاؤ، ہاتھ سینے پہ باندھا ہے، حدیث دکھاؤ۔